آپ نے بتایا کہ آپ کی زندگی بدلی ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کے ذریعے کسی اور کی بھی بدلے، اللہم آمین، اور یہ صدقہ ہوتا ہے انسان کا، زکوٰۃ ہوتی ہے جو اللہ نے ہدایت دی ہے، تو آپ لوگوں کو بھی آگے سیدھا اس کو پاس آن کرنا ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. بتائیے آپ کی ابتدائی زندگی کے ایام کیسے تھے؟ کیا تھا وہ ماحول جس میں آپ نے پرورش پائی؟ ڈاکٹر صاحب جب آنکھ کھلی اور دنیا میں آئے تو ہمارے گھر میں بھی، اور چونکہ میرے والد کا کاروبار تھا تو ہم میوزک اور موویز سے ریلیٹڈ ہی تھے، تو یہی آوازیں سنتے تھے. گھر میں بھی یہ آوازیں آتی تھیں، فلم انڈسٹری والد کے بھی، ساتھ. جی بالکل، اور والد بھی دن رات انہی چیزوں کا تذکرہ کرتے تھے. ویسے تو میری والدہ بھی ورکنگ ویمن تھیں اور وہ والد کا کاروبار میں ہاتھ بٹایا کرتی تھیں، تو بہرحال انہی چیزوں میں ہماری زندگی کے شب و روز بسر ہو رہے تھے. انسٹرومنٹس کا کوئی کام تھا یا اگر بتانا چاہیں آپ تفصیل؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم موویز کو سیل کیا کرتے تھے، میوزک سیل کیا کرتے تھے، اور وہ اس کی ایک اچھی خاصی ہماری ڈسٹریبیوشن تھی پورے پاکستان کے اندر، تو وہ کرتے تھے. بہرحال ایک جانب یہ والا پہلو تھا، اور اسی میں ماہوں سال بیتتے رہے، بلکہ کئی سال گزر گئے. تو میرے والد گرامی کو بس یہ مجھے نہیں اندازہ کہ کیسے رغبت ہوئی یا کیسے ایک شوق پیدا ہوا، انہوں نے قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. وہ قرآن لے کے آئے، ترجمے والا قرآن لے کے آئے، اور پھر تفاسیر والے قرآن انہوں نے لانے شروع کیے، تو وہ ان کو بہت پڑھا کرتے تھے. ویسے تو میرے دادا دادی ماشاءاللہ دیندار آدمی تھے، تہجد گزار تھے، وہ اس کاروبار کو پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے. اور جب ہم ویسے بڑے ہو گئے تو ہم نے، میری والدہ اکثر مجھ سے اظہار کرتی ہیں کہ وہ بھی اللہ سے رو رو کر دعائیں کیا کرتی تھیں کہ اللہ ہمارے رزق کو، ہمارے کاروبار کو حلال کر دے، کہ ان بچوں کے جوان ہونے سے پہلے ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے، جو حلال رزق ہو وہ ہو. دیکھیں یہ پیغام ہے، بہت بڑی آپ نے بات کی ہے کہ مائیں دعا کریں کہ اللہ ہمارے رزق کو برکت حلال بنا دے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو والدہ بہت دعائیں کیا کرتی تھیں، وہ اکثر اس بات کا تذکرہ بھی کرتی ہیں. شاید ان کی دعاؤں کا ہی صلہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بے شک بالکل ایسی تھا. تو والد گرامی قرآن پڑھا کرتے تھے اور ترجمے سے کرتے تھے. میں بھی ابتدائی عمر میں ہی تھا، شاید 8 یا 10 سال کا ہوں گا. تو وہ قرآن میں سے جو اسباق کو پڑھتے تو ان کو شیئر کرتے ہمارے ساتھ، ہم ان پہ ڈسکشن کرتے. کاروبار ایک جانب وہ چل رہا ہے، ہم بیچ رہے ہیں، اور ایک متمول گھرانہ تھا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک دن ہم جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے گئے، تو خطیب صاحب نے اس میں یہ اظہار کیا کہ لوگ عمومی طور پر اپنے ان بچوں کو جو تعلیم کے زیادہ شوقین نہیں ہوتے، یا یوں کہہ لیں ذرا سٹب بورن ہوتے ہیں، ضدی ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، ان کو مدارس میں ڈال دیتے ہیں یا ان کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ تم قرآن پڑھتے رہو. جبکہ اللہ اور قرآن سے تعلق یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے وہ بچے جو تعلیم کا شوق رکھنے والے ہیں، جو اچھے بچے ہیں، آپ ان کو قرآن کی جانب لے کر آئیں. والد نے اس بات کا اظہار کافی عمر کے بعد کیا، اور وہ اپنے کسی دوست سے اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے، تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ انہوں نے یہ بات سنی. تو بہرحال یہ ایک انسپیریشن تھی. اور پھر اس دوران میں پڑھتے پڑھتے میٹرک کے قریب پہنچ چکا ہوا تھا، اور چونکہ اچھا پڑھ رہا تھا تو میرے ٹیچرز یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ یہ کمپیوٹر سائنس پڑھے گا کہ بایو پڑھے گا. اور دوسری جانب میرے والدین اس بات کا فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم اس کو اللہ کے لیے وقف کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ میٹرک بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، پڑھے گا، اور الحمدللہ بہت اچھا پڑھا، اسکالرشپ پہ ساری تعلیم حاصل کی ماشاءاللہ. لیکن اس جانب اس وقت انہوں نے کہا کہ جی یہ قرآن پڑھے گا، یہ قرآن کے لیے وقف ہے. ٹیچرز، پرنسپل ہمارے گھر آئے کہ جی یہ اتنا اچھا بچہ ہے، تو یہ ہمارا شائننگ سٹار ہے، آپ اس کو کس جانب لے کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم فیصلہ کر چکے ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ یکسر وہاں سے ہم نے ٹرن کیا اور قرآن کی جانب مجھے داخل کروا دیا. اور اس سے پہلے آپ خود مطلب گاتے بھی تھے، کوئی ریکارڈنگز اپنی آواز میں بھی کرتے تھے؟ نہیں، اس وقت چونکہ ہمارے گھر میں چونکہ میوزک کا ماحول تھا، تو وہ گنگنانے کا اور اس کا ایک شوق تھا. اور اچھا اس وقت میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ چونکہ بچپن سے وہ سینس تھی، تو اس میں کچھ اچھا کر لیتے تھے. لیکن میں کہوں گا کہ اب کہوں گا کہ وہ بہت برا تھا. بہرحال الحمدللہ. تو اس صرف یہیں پر اکتفا نہیں کیا والد گرامی نے، والدہ کی دعائیں بھی موجود تھیں، دادا دادی کی دعائیں بھی موجود تھیں. ایک جانب مجھے اس میں داخل کیا کہ یہ قرآن پڑھے گا، تو دوسری جانب میرے والد نے اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کیا کہ وہ اسٹیبلشڈ کاروبار جو بہت اچھے اس وقت میں منی میکنگ کرتا تھا، اچھے پیسے بنتے تھے، میرے والد نے یکسر وہ کاروبار چھوڑ دیا.
اچھا. اور جب وہ کاروبار چھوڑا انہوں نے کہا جی میں اب مزید یہ کاروبار نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے حلال کاروبار کا انتخاب کیا. لیکن اس دوران جب ایک چلتے کاروبار سے اس جانب آئے تو پھر بہت سے کرائسس کا بھی سامنا کرنا پڑا. ظاہر سی بات ہے چلتا چلاتا وہ کہتے ہیں سر منڈاتے ہی اولے پڑے, بہت مشکلات کا سامنا رہا. لیکن والد گرامی نے پھر سے محنت کی, جیسے ڈے فرسٹ پہ کبھی محنت کی ہوگی اسی طرح سے نئے کاروبار کو لے کر چلے. لیکن یہ وہ ایام تھے کہ والد کو اب ضرورت تھی کہ کوئی میرا ساتھ بھی نبھائے. تو میرے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے, جی میرے بڑے بھائی کو تعلیم چھوڑنا پڑی اور انہوں نے میرے والد گرامی کا ساتھ دیا. تو میں جہاں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں اپنے بڑے بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے والد کا بہت ساتھ دیا اور میرے والد اور وہ مل کر نیا کاروبار بنانے میں, حلال رزق کمانے میں لگے رہے اور مجھے قرآن کے لیے وقف